پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. ہر وقت تبدیلی کی بات ہوتی ہے لیکن تبدیلی وہ نہیں آتی جس سے ملک اور عوام کے حالات سدھریں. خان صاحب پھر جنرل کیانی اور کور کمانڈرز کے ساتھ مل کر کوئی پاکستان کو بچانے کی ترکیب کریں, یہ اچھا مشورہ نہیں ہے؟ ویسے بھی ایکسٹینشن اب ان کو مل گیا 2-2.5 سال, انہیں اور کیا کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں طلعت تبدیلی آنی ہے بیلٹ باکس کے ذریعے. صرف اگر اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کرنا ہے اس ملک میں, الیکشن کمیشن کو ٹھیک کریں. جس ملک کی الیکشن کمیشن عدلیہ آزاد ہے اور ماشاءاللہ اس نے زبردست کام کیا ہے. جو بھی لوگ کہتے ہیں اس کو انہوں نے, میں ایک چیز کہنا بھول گیا, پروسیکیوشن کو بھی آزاد ہونا چاہیے. جب گورنمنٹ کے اگینسٹ پروسیکیوشن ہو, مثلا نکسن کے اگینسٹ تھی تو انڈیپینڈنٹ پروسیکیوٹر آیا, بل کلنٹن کے سے انڈیپینڈنٹ پروسیکیوٹر آیا. پروسیکیوشن کو اب آپ اپنا ہی آدمی لگا رہے ہیں جس نے آپ کے اوپر ہی کرنا. انہوں نے یعنی کہ فیصلہ دے دیا, اس کے بعد پھر پروسیکیوشن جو ہے اس نے کہا جی بس ہم نے تو کام کرنا ہی نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کو انہوں نے نکارا کر کے رکھ دیا. جو گورنمنٹ کو چیک کرنا تھا وہ نہیں ہوا. اچھا, تو میرے صرف اگر وہ الیکشن کمیشن کو مضبوط اور آزاد ادارے پہ انسسٹ کریں, اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کا فائدہ کرنا ہے اور اگر وہ عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ عدلیہ ایک اپنے امپلیمنٹ کروا سکے, یہ 2 کام کر دیں. میڈیا کو پروٹیکٹ کریں کیونکہ میڈیا کے اوپر پورے حملے ہو رہے ہیں. یہ 3 ادارے پاکستان میں کر کے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. طلعت میں یہاں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ قوم آپ جیسے لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے, آپ نے شعور پیدا کیا ہے. میں سارے پاکستان میں پھرا ہوں, اتنا بڑی تبدیلی آ رہی ہے, اس کو نہیں کوئی روک سکتا. اور میں صرف یہ کہنا, لوگوں کو مایوسی کی جب ہیں, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں 180 ارب ٹن کا کولا ہے. سعودی عربیہ, ایران اور عراق کے ملا کے انرجی ریزرو سے زیادہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فیوچر انرجی کا ہے. فوڈ سیکیورٹی میں جو پاکستان کے پاس زمین ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اگر ہم تھوڑا ایگریکلچر ریفارمز کر لیں یا ہم دگنا اناج پیدا کر سکتے ہیں. تیسری چیز, کاپر ریزروز جو ہمارے بلوچستان میں ہیں اور وزیرستان میں دنیا کے بہترین کاپر ریزروز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جنگ کی وجہ سے مارے ہوئے ہیں. کوہاٹ کے اندر ہمارے گیس ریزروز اور جو آئل بھی اور گیس جو ریزروز نکلے ہیں وہ صرف اس لیے مارے کھائے, وہاں وہ طالبان کی جنگ کی وجہ سے ادھر وہ سیکیورٹی نہیں ہے, ہم وہ ایکسپلوئٹ نہیں کر پائے. میں ایک چیز ایڈ کر دوں, اسلام آباد بھی 2 گیس فیلڈز کے اوپر ڈیولپ ہوا. بائی دی وے اسلام آباد ہیز 2 ہیوج گیس فیلڈز. لیٹ می آلسو ٹیل یو دس, بٹ گو اہیڈ. نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اتنی ینگ پاپولیشن, اوورسیز پاکستانی, 60 لاکھ اوورسیز پاکستانی بیٹھا ہے جس کا جی ڈی پی پاکستان سے زیادہ ہے. ہم اتنے بڑی ریسورس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اوپر سب سے, یہ میں پاکستان ٹیم کی جو یہاں اس وقت جو ہماری ملک کی کیبنٹ ہے اس کو میں اگر کرکٹنگ ٹرمز میں کہوں نا کہ یہ اس طرح ہے کہ میں ورلڈ کپ کھیلنے جاؤں, پہلے تو میں ہوں بھی بوڑھا اور نااہل ہوں کھیلنے کے لیے, پھر میں اپنے سارے چمچوں کو ٹیم میں سلیکٹ کروں اور وہ جا کے میچ فکسنگ بھی شروع کر دیں. یہ پاکستان کا آج حال. اچھا, اب یہ بتائیں کہ ہم جیت کیسے سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے ان حالات کے, ٹیلنٹ کے باوجود, پوٹینشیل کے باوجود. یہ جو 3 کام اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں, آزاد عدلیہ, آزاد میڈیا, آزاد الیکشن کمیشن, یہ اسٹیبلشمنٹ کیوں کرے گی خان صاحب؟ اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ پارٹ آف دا پرابلم پاکستان کے اندر, بجٹ سے لے کر ان کی اپنے جو زمینیں ہیں, جو ان کے کاروبار ہیں, وہ تو نظام کا حصہ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے علیحدہ تو نہ کریں نا, یہ سارا دے پارٹ آف دا پرابلم. لیکن طلعت اسٹیبلشمنٹ نے تنخواہیں دینی ہے لوگوں کو. کیا انہوں نے سب سے پہلے کون مار کھائے گا؟ میں نے آپ کو بجٹ گنا دیا, ڈیٹ سروسنگ اور فوج کے بعد ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے. سارا ٹیکس ریونیو تو ادھر چلا گیا. قرضے لے رہے ہیں, قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں ملک بینکرپٹ ہے. اب کیا اسٹیبلشمنٹ کی انٹرسٹ میں ہے ملک بچے یا نہ بچے؟ اگر ملک نے بچنا ہے تو آپ کو ایک صاف قیادت اس ملک میں, ایک کم از کم جو ساری دنیا کی, یہ کوئی پاکستان کی میں نہیں, دنیا کے اندر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے جب تک آپ کے اثاثے ڈکلیئر نہ ہو. کوئی کرپشن کیس ہو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. آپ نے ٹیکس کتنا آپ نے ٹیکس دیا, جب تک وہ کلیئر نہ ہو آپ الیکشن نہیں لڑ. آپ کی سورسز انکم نہ ہو, دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. کیا پاکستان میں یہ نہیں کر سکتے؟ ہونا چاہیے. اگر یہ کر دے ان کو, ہم کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ فوج نہیں کچھ کر سکتی. فوج کبھی ملک نہیں چلا سکتی. کبھی جب بھی فوج آئی ہے بہت بڑا, اس سے زیادہ نقصان کر کے چلی گئی ہے. کام ان کا یہ ہے کہ اداروں, یہ 3 اداروں کو مضبوط کرنا. کس قاعدے کے تحت کریں ویسے؟ ہمارے پاس یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے. دیکھیں نا,
اگر آپ سپریم کورٹ کو صرف یہ کہہ دیں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہماری جو آرٹیکل 190 ہے کہ اگر حکومت اس کو بلنڈ کر رہی ہے, اگر انصاف ہی نہیں دینے دے رہی, تو کم از کم فوج اس کی سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہو جائے. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, آزاد عدلیہ ہو, آزاد میڈیا ہو, باقی اس عوام کے اوپر چھوڑ دیں طلعت. یہاں انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ بیلٹ کے ذریعے انقلاب آئے. خونی انقلاب یہ نہیں ملک سنبھال سکتا. وہ بات کرنی آسان ہوتی ہے, خونی انقلاب جو ہے کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا. اگر اسٹیبلشمنٹ ٹورڈز دی ویری اینڈ یہ نہ کر پائی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں اپنا کہہ سکتا ہوں طلعت, میں نے اس ملک میں جینا مرنا ہے, میرا پیسہ, میں نے کوئی باہر نہیں جانا, میں تو لڑوں گا اس ملک کے لیے, میں اس ملک کے نوجوانوں کو کھڑا کروں گا. میں نے اگلے 3 مہینے میں نے سارے اس ملک کے کالجز یونیورسٹیز کو کور کرنا ہے. نوجوان اس ملک کی ہوپ ہے, اور میں نے ان کو نکالنا ہے, سڑکوں پہ نکالنا پڑے, جو بھی کرنا پڑے, جان کی بازی لگانی ہے اس ملک کے لیے, کیونکہ ہم نے یہاں جینا مرنا ہے. ہمارے لنڈن میں فلیٹ نہیں ہے, مے فیئر میں فلیٹ نہیں ہے, ہمارے بڑے بڑے رینچز باہر نہیں ہیں, ہم نے یہاں مرنا ہے. اور اس لیے اس ملک کے لیے جب تک ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور میں سب کو کہتا ہوں, یہ جو ہمارے لوگ ہیں ہر روز کھانے پہ بیٹھ کے رو دھو کے سو جاتے ہیں, آپ کو ملک کو بچانے کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی. گاٹ ٹو بی پروایکٹیو نظام کے اندر. I have to close the program. خاصا بہت شکریہ آپ کا ناظرین. عمران خان کی آپ نے باتیں سنی. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ابھی بھی نظر ہے, لیکن سیاسی جو قوتیں ہیں وہ بھی اپنے داؤ پیچ کھیل رہی ہیں, اور ان کی نظر میں بھی اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. ان کے پاس بھی ایک ایجنڈا ہے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تبدیلی کی سیاست جو ہے وہ کس حد تک جائے گی. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.